فرمایا اترو، جمع کا صیغہ آیا کیونکہ آدم اور ان کی نسل آنے والی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان خود تو جنت جا نہیں سکتا، اس نے سام کی شکل اختیار کی اور سام مور کے پیروں میں لپک گیا، اور مور جانتے ہیں نا، طاؤس، فارسی اور پشتو میں طاؤس کہتے ہیں، اردو میں مور کہتے ہیں، طاؤس تو اردو کی مور ہوئی۔ خوبصورت پرندہ ہے لیکن پیر بہت خراب ہے، روزانہ 2-3 دفعہ اپنے پیروں کو دیکھ کے رونے لگتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ انسانی جسم میں سر یعنی چہرے اور پیروں کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ ہو تو سانپ شیطان بن گیا سانپ، اور پھر لپٹ گیا پیر مور کے پیروں میں، وہ جنت چلا گیا، وہاں کھل گیا، باہر آ گیا اور شیطانی شروع کر لی۔ یہ روایت حضرت شیخ الہند نے بھی فوائد کے اندر نقل کی ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن اسرائیلیات سب مکذوب نہیں ہیں۔ بخاری میں ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، جائز روایت بیان کر سکتے آپ۔ تاہم ہم تفسیر میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شیطان گیا اور آیا اور کسی طرح گیا، بلکہ قرآن کریم میں فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ تو لیڈر باہر بیٹھا رہتا ہے، خون کی ندیاں یہاں بہتی ہیں، وہ جیلوں میں ہوتے ہیں اور لوگ باہر مار دھاڑ میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ وسوسے کے لیے تو اندر جانا ضروری نہیں ہے، وسوسہ تو سینکڑوں میل دور سے ہو سکتا ہے۔ الخناس الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن نے آخری خطرہ اور آخری دشمن اسی کو ذکر کیا ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، جنت سے نکلو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں ہاں اسلامی بینک بن گیا اور فلاں عالم دین نے کوشش کی ہوگی، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہے۔ جن وجوہ سے اس کو اسلامی بینکاری کہا گیا وہ وجوہ ناکام ہے، نا تمام ہے، اور جتنی کوتھی اوتھے آن کھلوتی، وہ اسلامی بینک غیر اسلامی بینک سے زیادہ ذلیل و خوار ہے، کیونکہ اس کے نام پر اسلام ذلیل ہو رہا ہے اور ہے وہی چیز جیسے پہلے تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے پاس گدھا تھا اور وہ لاتے مارتا تھا، گدھے کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ لاتے مارے یا دانتوں سے کاٹے، تو تنگ آیا، اس نے کہا یار گھر کے سب افراد کو لاتے مارتے، اس کو بیچتے، لیکن کون خریدے گا، سارا گاؤں تو جانتا ہے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنے علاقے سے دور کسی منڈی میں لے جاؤ اور ذرا خوبصورت شال ڈالو اور اونچی جگہ پہ کھڑا کرو تاکہ بڑا گدھا نظر آ جائے۔ یہ لے گیا، مثلا گلشن اقبال کو چھوڑ کر لانڈی کورنگی کہیں لے گیا، یا وہاں سے بھی آگے کوئی پیپری لے گیا، گلشن حدید سے بھی آگے لے گیا کہ گلشن کے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں، یہ کیا جانتے ہو، اور وہاں اس پر بہترین شال سجایا اور اس کی آنکھوں پر بھی وہ زرق برق جالیدار لگائے اور اس کے پیروں کو کھروں کو بھی رنگ ونگ لگایا، اور سب لوگ آتے کہہ رہے منڈی میں بڑا خوبصورت گدھا آیا ہوا ہے، بہت ماشاءاللہ۔ دیکھا ایک آدمی جو اس کے پیچھے گزرنے لگا نا، تھڑاک اس نے ٹانگیں اٹھائی، دوسرے نے کہا کیا ہوا، وہ بے خیالی میں اس نے ایک دونوں ٹیڑھے ہو کے چل رہا ہے، دیکھا کہا گدھا وہی ہے، شال دوسرا ہے، اسلامی بینکاری وہی سودی کھاتا ہے، پیسے مارنے کی ناروا کوشش ہوئی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو یہاں سے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ دشمنی پیدا کیا ہوئی، کھانے میں بے احتیاطی سے ہوئی، صرف ایک خوراک کھایا تھا، اور جو ہمہ وقت لوگوں کو سود کی ٹریننگ دیتے ہیں اور لوگ بھی اسلامی سمجھ کے خوشی سے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اس وقت کل پاکستان کے علماء کے سرتاج
ہم سب کے بڑے مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بالمشافہ ان عناصر کو طلب کر کے کہا ہے، اور آیت پڑھی کہ آپ مصداق بن رہے اس آیت کے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، آخر تک آیت پڑھی۔ علم کے ہوتے ہوئے آپ نے کون سے کھاتے شروع کر دیے؟ جب میں ثالثہ پڑھاتا تھا تو یہ وہاں بیٹھی رہتی، تو آج مجھے یہاں دیکھ کے تھوڑی دیر رک گئی کہ آپ یہاں کے درس دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی یاری پوری رکھی، یاری دیری نہ مرا گو بزبان تو بمدے کہ مرا تو بشمشیر نخواہت بودن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک۔ زمین میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے، بی بی حوا بھی۔ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو سیلون میں اتارا۔ آج کل وہ اس ملک کا نام ہے سری لنکا، شمال ہند ہے۔ محمود پر سومنات میں وہی سے حملہ ہوا تھا۔ سومنات اس کے سیدھ میں ہے نا، اور وہاں پر وہ جگہ جہاں آدم علیہ السلام اترے ہیں باقاعدہ نشان قدم بنا ہے، اس کو قدم آدم کہتے ہیں، قدم آدم۔ آج کل گوتڑوں نے گوتم بدھ کا بت وہاں نصب کیا ہے۔ شروع میں کہتے تھے کہ آخر گوتم بدھ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اب ان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، یہ گوتم بدھ کی جگہ ہے۔ اور پھر یہاں سے آدم علیہ السلام حج کرنے 50 مرتبہ گئے۔ حج آدم من الہند 50 حجتن ماشین، قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں آدم نے ہندوستان سے پیدل جا کر 50 کے قریب حج کیے۔ اور حوا جدہ میں اتری ہے، جدہ کے معنی دادی۔ 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی۔ جدہ گیا، اس جگہ کا نام ہے شریفیہ یا اشرافیہ۔ تو ایک عمارت ہے، بونڈری ہے، چاروں طرف گھوما میں کہ کہیں دروازہ ہوگا، اندر چلا جاؤں گا، فاتحہ پڑھ لوں گا۔ پولیس والے نے مجھ سے کہا، ایش تدور، کیا چکر ہے کاٹ رہا؟ میں نے کہا، ارید ان ازورا قبر جدتی حوا، ترید قبر ہے، ہی توفیت جدتک توفیت قبل سنوات الان لیست موجود، آپ کی دادی بہت پہلے مر گئی، اب کوئی نہیں ہے، یہاں جاؤ۔ سعودی کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بند کیا ہے کہ آپ کے لوگ آتے ہیں شرک اور بدعت کرتے ہیں، جاتے ہیں یہاں سے، رنگیلے بہت جاتے ہیں، رنگیلے ایسا۔ اور ان رنگیلوں نے پورے عالم کے اندر توحید و سنت والوں کی بدنامی کرائی۔ انہیں ہماری توحید و سنت کا پتہ چلے تو اپنا بھول جائے، وہ تو شاہی توحید ہے، اور یہ انبیاء اور مرسلین کی توحید ہے۔ الحمدللہ۔ بی بی حوا اور دونوں کی ملاقات 40 سال بعد ہوئی ہے عرفات میں، جبل رحمت پر، اس لیے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہی دو مین چرتا ناستے کا پا غزائد بیو بو شگولنا، دو محبوب جب ایک جگہ ملاقات کر لے تو وہاں پر بغیر پانی کے پھول اگ جائیں گے۔ پختوم سما فصیحہ لگا، وہی دو مین چرتا ناستے کا اور پا غزائد بیو بو شگولنا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، ایک روایت 200 سال کی بھی۔ آدم علیہ السلام اتنے روئے ہیں، کہتے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، زخم ہو گئے تھے۔ اور جس وقت ملاقات ہونی تھی اور ان کی دو توبہ قبول ہو رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔